اللہ غفور تواب رحیم وقد وصف اللہ نفسه فی القرآن ما يقارب 100 مرة بأنه غفور رحیم وامتن على عباده بالتوبة في كثير من الآيات الكريمات قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ تو یہ تین صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو توبہ سے متعلق ہیں، غفور، تواب، رحیم۔ وقد وصف اللہ نفسہ، اور تحقیق یا یقیناً وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا فی القرآن قرآن مجید میں ما یقارب جو قریب ہے 100 مرۃ 100 بار، یعنی تقریباً 100 بار، بأنہ غفور الرحیم کہ بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنا وصف بیان کیا ہے 100 بار، وہ کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ یعنی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ایک ایک گناہ 100 بار بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، مثلا جھوٹ ہی کو لے لیں اور گنے کہ زندگی میں کتنے جھوٹ بولیں، یا غیبت کو لے لیں، یا والدین کی نافرمانی کو لے لیں، ہر دن میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کم از کم دن میں ایک بار تو ماں کی نافرمانی کرتے ہیں نا، تو سال میں کتنی بار ہو گئی، اور کئی سالوں میں پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ نافرمانیاں ماں باپ کی۔ اور کچھ تو بڑے ہو کر بھی اس برے کام کو نہیں چھوڑتے، والدین کو ستاتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ تو جتنے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اتنی ہی زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَامْتَنَّ عَلَىٰ عِبَادِهِ، تو اس نے احسان کیا ہے اپنے بندوں پر، بالتوبۃ، توبہ کے ساتھ، فی کثیر من الآیات الکریمات، بہت سی آیات کریمات میں، کریمات یعنی معزز۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی آیات کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، احسان جتلایا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، یہ جملہ انڈر لائن کر لیں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم کہ وہ تم پر مہربان ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جب ہم سوچیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو گناہ کتنا بھی بڑا ہو انسان کا، کیا کوئی مایوسی باقی رہ سکتی کہ میرا رب مجھ پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ، بہت زیادہ ہٹ جانا، یعنی تم ہدایت کی طرف نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، تم اپنی اصلاح کر لو اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ لیکن جو لوگ خود راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم غلط کام کرتے چلے جاؤ، وہ تمہیں توبہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور لوگ تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں۔ کس کی طرف جانا فائدے کی بات ہے؟ اللہ کی طرف جانا۔ زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ انسان کبھی بھی گناہوں سے نہ نکل سکتا اور کبھی بھی گناہوں کے برے انجام سے نہ بچ سکتا۔ تو توبہ دراصل اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھولا ہے۔ اب دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی جگہ پر لاک ہو گئے ہوں، بند ہو گئے ہوں؟ آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا؟ کبھی کسی لفٹ میں بند ہو گئے ہوں، کسی واش روم کا دروازہ بند ہو گیا ہو اور وہ نہ کھل رہا ہو، کبھی آپ کا بیڈ روم لاک ہو گیا ہو اور آپ اندر ہو اور دروازہ نہ کھل رہا ہو، کبھی کسی کے ساتھ ہوا ایسے؟ لفٹ بند ہو گئی اور ایک دم اندھیرا ہو گیا اور کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا نا کہ واش روم بند ہو جاتا اندر سے اور وہ نہیں کھلتا۔ اچھا، اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی گناہ میں پڑے اور دروازے سارے بند ہو گئے اور اب آپ اس کے اندر گرے ہوئے ہیں۔
اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب ایسا کبھی ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کیا کیا آپ نے؟ تھوڑا سا میں اس لیے ریئل لائف سے اگزامپل لانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ گناہ انسان کو قید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھول کر ہمیں باہر نکالتے ہیں اس کیفیت سے. اسلام آباد میں چاچو کے ساتھ گئی تھی، ہاسپٹل جانا تھا، تو وہاں پہ ایک دم جب ہم لفٹ میں گئے تو وہ ایک دم سے ہم اسٹک ہو گئے، لائٹ چلی گئی. اور تب میں پہلی دفعہ لفٹ میں بھی پہلی دفعہ ہی گئی تھی. لفٹ میں بھی پہلی دفعہ؟ تو ایسا ایکسپیرینس تھا کہ بس مجھے کچھ سمجھ نہیں، میں تو کہتے ہیں نا کہ بندہ کانپنے لگ جاتا. میں ڈر رہی تھی اور چاچو کے پاس سیل تھا، اس نے اس کی لائٹ آن کی، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس فوراً سے زبان پہ بس یہی آ رہا تھا کہ استغفراللہ. الحمدللہ ساتھ ہی پھر تھوڑی دیر ہوئی، لائٹ آ گئی. جب میں باہر آئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھر سے مجھے بھیجا ہے. بالکل. لفٹ میں 3 گھنٹے پھنسی رہی. میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو میں نے ساتھ تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پھل بھی رکھ لیا. اور جب لفٹ بند ہو گئی اور ہماری بلڈنگ میں کوئی پبلک نہیں تھی، مطلب 2-3 گھر ہی تھے، اور آپ یقین کریں میں نے پہلے بہت آوازیں دی، پھر چپ کر کے پھر میں نے مجھے یوں لگا بس میں مر جاؤں گی، اب تو کوئی سننے والا. اور 3 گھنٹے کے بعد وہ لوگ جو اس بلڈنگ میں رہتے تھے وہ آئے، تو وہ کھولے یوں کر کے نا کہ تمہیں تو ہوا بھی نہیں آ رہی. تو میں کہا نہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایمرجنسی لوگوں کو بلایا تو انہوں نے کھولا، اور مجھے یوں بس لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن پھر یہی ذہن میں کہ نہیں اللہ نہیں مارے گا، اگر میں اس نے میری ضرور مدد کے لیے کوئی بھیجے گا. لیکن خوف واقعی آتا ہے کہ انسان کیسی جگہ میں پھنس اب گیا. اس طرح کے جو بھی آپ کے حالات گزر چکے ہیں نا، آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا اگر جو حادثہ ہو نا، اس کو امیجن کریں، اس کو امیجن کر کے اور پھر آپ سوچیں کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی راستہ. کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا، اگر ان سے ہم یہاں سے نہ نکلے نا باہر، تو یہ سمجھے ایز اٹ از جہنم میں قید کروا دیں گے. یہ گناہ اگر ان سے توبہ نہ کی، باہر نہ نکلے، تو یہ دوزخ میں قید کروانے والے، اور وہاں سے نکلنا مشکل اور بھی زیادہ. تو نکلنے کا راستہ صرف توبہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے اور معافی مانگے. السلام علیکم جی. استاذہ، حالیہ زلزلہ ہی ہمارے لیے بہت توبہ اور استغفار جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ اب تک اس کا خوف جو ہے وہ گیا نہیں. تو میرا خیال ہے یہ اب جو ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے ہمیں کافی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلایا ہے کہ بندے توبہ کر لے اور سمجھ توبہ کر لیں، بالکل اللہ کی طرف رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. کچھ بھی ہو سکتا تھا. کتنی ہی تاریخ میں مثالیں ہیں کہ جس میں زلزلوں سے قومیں تباہ ہوئی، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ فوت ہوئے. اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا، زندہ رکھا، تو ہم نے کیا شکرانہ ادا کیا. ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی، ہم پہلے سے زیادہ کتنے اس کی طرف پلٹے. تو گناہوں کی عادت، پلٹ پلٹ کے گناہ کرنا، دراصل گناہ کا قیدی ہونا ہے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فوراً نکلنے کا کوئی بندوبست کریں، ایمرجنسی ریلیف، دیر نہ لگائیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنستے. وقال تعالی ان ربک واسع المغفرہ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک رب تیرا وسیع مغفرت والا ہے، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے. یعنی اس کی مغفرت کی کوئی حد نہیں. کتنی بڑی ہوپ دلاتی یہ بات. گناہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنے بھی لمبے عرصے سے انسان اس گناہ میں مبتلا ہو، لیکن اللہ کا فضل، اس کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. واسع المغفرہ. تو اس سے امید میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ان ربک واسع المغفرہ. وقال تعالی ورحمتی وسعت کل شیء. اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. ہر چیز سے مراد پھر کیا؟ ہر گناہ، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی. اس لیے کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، معافی نہیں ہو سکتی.
اصل میں کیوں ایسا انسان کو سوچ آتی ہے؟ ایک تو کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کو اس چیز کے تانے دیتا ہے، انسانوں کو یہ خیال دلاتا ہے تمہاری توبہ کبھی نہیں ہوگی، تمہیں معافی نہیں ملے گی، تمہارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہاں جہنم سے تو نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن دنیا میں جب تک انسان ہے وہ جہنم سے نکل سکتا ہے۔ اگر کسی کے گناہ نے اس کو اتنا گھیرا ہوا ہے کہ وہ اپنی آخرت سے مایوس ہو چکا ہے، اور یہ مایوسی اس کو بار بار گناہ کی طرف لاتی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے معافی تو ملنی نہیں، جاننا میں تو جانا ہی ہے، تو چلو تھوڑے اور برا کر لو اور برائیاں کر لو، تو وہ برائی سے باہر نہیں نکلتا، اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ تو جب بھی یہ خیال آئے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، فوراً سوچیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ واسع المغفرہ ہے، اور اللہ کا فضل ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ باب التوبۃ امامک مفتوح ینتظرک، توبہ کا دروازہ امامک تمہارے سامنے، مفتوح کھلا ہے، ینتظرک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیا کہ کب تم اس دروازے میں داخل ہوتے ہو۔ وطریق الاوبۃ، اور رجوع کا طریقہ ممہد تیار کیا ہوا ہے، تیار شدہ ہے، یشتاق الیک تمہاری طرف شوق رکھتا ہے۔ فطرق الباب، دروازہ کھٹکھٹاؤ، واسلک الطریق راستے پر چلو، واسأل ربک التوفیق اور مانگو اپنے رب سے توفیق، والاعانۃ اور مدد، وجاہد نفسک اور جہاد کرو اپنے نفس سے، وقصرها اور روک لو اس کو، علی طاعت ربها اپنے رب کی اطاعت پر، وَإِذَا تُبْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ اور جب تم نے توبہ کی اپنے رب کی طرف، وَعُدْتَ إِلَى الْمَعْصِيَةِ مَرَّةً أُخْرَىٰ اور تم پلٹ آئے گناہ کی طرف دوسری بار، عُدْتَ تم پلٹ آئے، إِلَى الْمَعْصِيَةِ گناہ کی طرف، مَرَّةً أُخْرَىٰ دوسری بار، وَنَقَضْتَ التَّوْبَةَ اور تم نے توڑ دی توبہ، فَلَا تَسْتَحْيِ تو نہ تم شرماؤ، من تجدید التوبۃ توبہ کی تجدید سے، مرتن اخرى دوسری بار، مہما تکرر ذالک منک کتنا بھی وہ بار بار ہو جائے تم سے، مہما تکرر یعنی نو میٹر واٹ، کتنی بار تم اس کا تکرار کرو، ذالک اس کا، منک یعنی تم سے۔ قال تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو بے شک وہ اوابین کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ بار بار رجوع کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، ہر لمحہ واپس پلٹنے والا، کبھی نیکی کر کے جو غرور آ جائے تو اس پہ بھی پلٹنے والا، اور برائی کر کے جو شرمندگی آئے اس پر بھی پلٹنے والا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ انسان بار بار اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کا دروازہ دیکھے اور اس کی طرف لپک جائے، اپنے رب سے توفیق مانگے، مدد مانگے، اور پھر اپنے آپ کو برائیوں سے روکے، اور اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کرے، اگر توبہ ٹوٹ جائے تو اس سے شرمندہ نہ ہو۔ انسانوں سے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے نا، کیونکہ کچھ لوگ بھی آپ کو احساس دلاتے ہیں، تم روز یہی کہتی ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گی، آئی ایم سوری، اور پھر دوبارہ وہی کرنے لگ جاتی، پھر سوری کرتی، پھر وہی کرنے لگ جاتی۔ بندے احسان جتاتے ہیں نا معاف کرتے ہوئے، کہ کب تک تم سوری کرو گی، کوئی تمہاری کوئی سوری قبول نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کرتا، 100 بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر سوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی محبت سے اس کو اپنے طرف لے آتے ہیں، اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کیسے؟ کیا کر کے؟ گناہ کر کے،
اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے، اللہ کو ناراض کر کے. لا تقنطوا، نہ تم مایوس ہو، نہ نا امید ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب. ثم لا تنصرون، پھر تم نہ مدد کیے جاؤ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ اے میرے گناہ گار بندو. یہ جو ہے نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ گناہ گاروں کو پکارنا ہے، ان کو توبہ کی دعوت دینا ہے. اے لوگوں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کر لی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیا زبردست آیت ہے. بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے. کیونکہ بعض اوقات آپ سوچتے ہیں نا کہ ایک گناہ ہوتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں اور ایک گناہ ہوتا ہے پبلکلی. اب ذاتی زندگی میں کوئی غلطی ہوئی تو انسان معافی مانگ لیتا، بات ختم. لیکن پبلکلی جو گناہ ہوتا ہے، اب آپ کو دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے حصے میں آ جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے توبہ کر لی، کچھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ توبہ کر چکے اور وہ آپ ہی کی مثال پر چل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو غلط ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے، یار اب میں کدھر جاؤں، میں تو بہت گناہ کر چکا ہوں اور بہت پھیلا چکا ہوں. یعنی وہ برائی کا نمائندہ بن جاتا ہے. اس کو کوئی مثال دیں گے آپ؟ مثلاً کوئی سنگر، کوئی فلم ایکٹریس، کوئی اور اسی طرح کا شخص دین کی طرف آتا ہے اور اس سچے دل سے آتا ہے تو اس کی ریگریٹس بہت بڑھ جاتی ہیں، بہت پریشانی بڑھتی ہے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ کر جو اس فیلڈ میں آئے ان کا کیا کروں گا. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم پلٹ تو آؤ، تم چھوڑ تو دو غلط کام، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اسی طرح بعضوں کا شرک کا گناہ کتنا بڑا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کا معاف نہیں کرے گا. یعنی باقی گناہوں پر یہ کہ سزا دینے کے بعد توبہ ہو سکتی ہے، لیکن شرک کا گناہ جو ہے اگر توبہ کیے بغیر کوئی مر گیا تو وہ قبول نہیں، اس کی توبہ مرنے کے بعد قبول نہیں کہ کوئی اور اس کے حق میں توبہ کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی. تو ایسی صورت میں انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ کسی قسم کا ضرور شرک لاحق ہوا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں احساس ہی نہ ہوں. اور جو چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر، وہ کون سا ہے؟ ریاکاری اور دکھاوا. اس سے کون بچا ہوا ہے؟ کون بچا ہوا ہے؟ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان آڑے آتا ہے. وہ کیوں آڑے آتا ہے؟ وہ کیوں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، پھر یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ توبہ کا دوہرا فائدہ ہے، ایک تو پچھلے عمل کو مٹاتی ہے اور ایک آئندہ ہماری اصلاح کرتی. یعنی توبہ صرف گناہوں سے اور جہنم سے نہیں نکالتی، توبہ انسان کو ایک مہذب انسان بھی بناتی ہے. توبہ انسان کو مہذب انسان بناتی. اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص انتہائی گندا ہو رہا ہو، ڈسٹ پڑی ہوئی ہو اس پر، پسینہ آیا ہوا ہو، اس کے کپڑے میلے ہوں، جب وہ نہا لیتا ہے تو صرف پسینہ دھلتا ہے، میل دھلتی ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ وہ فریش ہو جاتا ہے نا، فریش ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خوبصورت لگنے لگتا ہے، یعنی اچھا حال حلیے میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح توبہ کرنے والا صرف اپنا میل کچیل نہیں دھوتا، صرف گناہ نہیں دھوتا، بلکہ اس کے بعد اس کا ایمان فریش ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں قوت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، تم سے تقاضا کس بات کا ہے کہ اپنے رب کی طرف واپس اب پلٹ آؤ.
اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو تو رب کی طرف آ جاؤ، رب کی بات سنو، رب کی بات مانو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی بات مانا کرو. کیونکہ سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے بعد انسان اپنے رب کی فرما برداری کرنے لگتا ہے. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ. یعنی اس سے پہلے کہ موت آ جائے، موت کا فرشتہ ملک الموت وہ ملائکۃ العذاب میں سے ہو، اور پھر قبر کی پکڑ آ جائے، پھر آخرت کی پکڑ آ جائے، تو اس سے پہلے تم توبہ کر لو، اور پھر کوئی بھی نہیں آئے گا چھڑانے کے لیے، کوئی بھی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. اب قبروں میں جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے بارے میں کسی کو علم ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ میں جب قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں قبرستانوں کو ایک میلے کی جگہ بنا دی گئی. کہیں جھنڈے لٹک رہے ہیں، کہیں چادریں چڑی ہوئی ہیں، کہیں پکی پکی قبریں. کل ہی ہم سیالکوٹ میں قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبروں پر ٹائلیں لگی ہوئی تھی، لیٹسٹ ٹائلیں، کہیں سنگ مرمر لگا ہوا تھا، کہیں بڑے بڑے ستون کھڑے تھے، عجیب و غریب قسم کی قبریں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان سے کتنے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اندر اللہ جانے کیا ہو رہا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے. اور اگر پتہ چل جائے اندر کیا ہو رہا ہے تو پھر ہماری کیا حالت. اب وہ جو اندر چلے گئے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انہیں کو پتا ہے. ہم میں سے ہے کوئی جو ان کو نکالے اس سے؟ ہے کوئی جو ریلیف دے ان کو؟ ہے کوئی جو ان کی کسی طرح مدد کرے؟ ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شرک اور کفر اور نفاق پر فوت ہوئے تو دعائیں بھی ان کے حق میں فائدہ نہیں دیں گی. استغفار تو مومنوں کو فائدہ دیتی ہے نا. تو اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنسے کہ کوئی بھی نہ پہنچے، ثم لا ينصرون، پھر کوئی بھی مدد نہ کرے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے، نہ فرشتے آگے بڑھے، اور نہ ہی انسان، اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اخطأتم، اگر تم نے خطائیں کی، غلطیاں کی، حتیٰ یہاں تک کہ تبلغ خطایاکم السماء، پہنچی تمہاری خطائیں آسمان کو، ثم تبتم، پھر توبہ کر لی تم نے، لتاب اللہ علیکم، البتہ مہربان ہوگا اللہ تم پر. یعنی اگر تمہاری غلطیاں اتنی زیادہ ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان تک جا پہنچے، آسمان کی بلندی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنے مائلز اونچا ہے؟ کوئی پہنچا ہی نہیں آج تک انسانوں میں سے وہاں. یعنی اس سے بڑا فاصلہ کوئی نہیں. اور زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے انسانوں کے لیے سب سے بڑا فاصلہ ہے. دوسرا فاصلہ کیا ہے؟ مشرق و مغرب کا فاصلہ. لیکن اس سے بھی زیادہ فاصلہ کیا ہے؟ مشرق و مغرب تو زمین پر ہے نا، تو پوری فضا کے اندر زمین ایک بہت ٹائنی سی چیز ہے. تو زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہے. کہ اتنی بڑی فضا اگر انسان کے گناہوں سے بھر جائے، اتنے زیادہ اس کے گناہ ہیں، ثم تبتم، پھر تمہیں احساس ہوا کہ تم نے غلطی کی، گناہگار ہو، تم نے توبہ کر لی، لتاب اللہ علیکم، اللہ تم پہ مہربان ہو جائے گا. اس سے بڑی رحمت کسی اور کی ہو سکتی؟ اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی خیر اور اس سے بڑی بھلائی کوئی ہو سکتی ہے کہ انسان کے اتنے زیادہ گناہ معاف کر دیے جائیں. فَأَيْنَ التَّائِبُونَ النَّادِمُونَ، تو کہاں ہے توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے. أَيْنَ الْعَائِدُونَ الْخَائِفُونَ، کہاں ہے واپس لوٹنے والے، خوف کھانے والے، ڈرنے والے. أَيْنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ، کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، کیوں نہیں وہ اپنے رب کی طرف پلٹتے. تو خلاصہ کیا ہے اس چیپٹر کا؟ کہ گناہ کتنے بھی بڑے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ہر حال میں پلٹنا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے نا جو بظاہر نیک ہوتا ہے یا نیکی سے محبت کرتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ ساتھ ہی توبہ کر لیتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے اس نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں. تو اس کو جب زندگی میں احساس ہوتا ہے تو وہ احساس بڑا شدید ہوتا ہے. اس وقت بہت خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ شیطان ساتھ ہی انسان کو مایوس کر دے، یعنی تمہاری چھوٹ نہیں، تمہاری نہیں بخشش ہو سکتی. نہیں، اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. چلیے
اس پر کچھ کہنا چاہیں ورنہ پھر آگے چلیں گے. جی. یہ جو آپ قبر کا واقعہ بتا رہی تھی کہ ہمیں نہیں پتا قبروں کے اندر کیا ہوتا ہے، تو ایکچولی میرے پیرنٹس قطر میں ہیں، تو ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں گئی ہوئی تھی اور میرے پاپا ہم لوگوں کو قبرستان لے کر گئے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری آخرت ہے کہاں بیسیکلی. تو وہاں کوئی سینکڑوں کے لحاظ سے جو ہے قبریں آلریڈی خود ہی پڑی ہوئی تھی، کھلی ہوئی تھی، ہاں کھلی پڑی ہوئی تھی، لہدیں بنی ہوئی کہ بس، اور اندر مٹی گھٹا سب کچھ، کوئی پانی کی بالٹیاں پڑی ہیں اور انہوں نے بس نکالنی اور بندہ اندر ڈال دینا ہے. اس کے بعد ادھر ہی ان کا واشنگ ایریا بھی تھا جہاں وہ نہلاتے ہیں. کوئی تو قبریں چھوٹی تھی، کوئی لہد والی، کوئی بڑی، مطلب بندے کے لحاظ سے. اور وہاں ہم لوگ واشنگ ایریا میں گئے تو باقاعدہ کیبنٹس میں کفن کٹے پڑے ہیں اور جو بھی چیزیں باڈی کے لیے یوز ہونی ہیں، ٹاولز تیار پڑے. اس لمحے اتنا احساس ہو رہا تھا کہ زندگی اتنی انسرٹن ہے کہ یوں آیا، یوں نہلایا اور قبر تک یعنی کہ کھودنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور یوں بندے کو اندر ڈال کے ایسے جیسے ختم ہو جانا ہے انسان نے. ایک اور سوال ہے کہ مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں تو بہت ساری سوچیں غلط آتی ہیں. اگر میں کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے، فار انسٹنس میں عمل نہیں کری پر میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ برا کروں یا میں اس کو اگنور کروں یا میں کوئی اپنی طرف سے ریاکشن دوں. میں نے کیا نہیں عمل، بس برا اس متعلق سوچا، تو کیا اس کا بھی گناہ اس ہے؟ میں پکڑ نہیں ہے جب تک انسان زبان سے نہ بولے یا اس پر ایکشن نہ لے. تو توبہ اس پہ کرنی بنتی ہے. جو متقی ہوتا ہے وہ اس پر بھی ڈرتا ہے. ٹھیک ہے نا. غلطیوں کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، غلطیوں کی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک ہے فتویٰ کی راہ اور ایک ہے تقویٰ کی راہ. فتویٰ کی راہ کیا ہے کہ آپ کو حکم پتا ہے کہ اس پر اگر میں نے منہ سے بولا نہیں یا میں نے اس کے مطابق ایکشن نہیں کیا تو میرے کچھ نہیں ہوتا. لیکن تقویٰ کیا کہتا ہے کہ اس سے بھی بچا جائے، اس خیال کو بھی نکال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت وہ خیال حاوی ہو کے مجھ سے کروائی لے. اکثر ایسے نہیں ہوتا. ہم مثلاً ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آتا ہے یا کوئی ہمیں خیال آتا ہے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس وقت ہم خیال آتا ہے جھٹک دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، نہ کسی کو بولتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑے دنوں میں وہ ایک زیادتی اور کرتا ہے، ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی وقت وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم اس کو کیسی کیسی سناتے ہیں کہ کیسے بولتے ہیں. یعنی اگر ہم خیال جھٹکتے نہیں، توبہ نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر لاوا پکتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ابل پڑتا ہے. تو متقی جو ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کی صفائی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے. جی جی استاذہ، ہمارے یہاں ایک پریکٹس ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت پڑی بھی ہے، لوگ جمع ہیں گھر والے، تو لایا جاتا ہے بیوی کو یا اولاد کو یا جو کوئی کہ اس کو معاف کر دیں. تو ان میں سے کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے، مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں. کسی خاتون کو میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جی مجھے رہنے دیں آپ. میرے اندر یہ بڑا ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ مطلب وہ معافی ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان زندگی میں ہی اس سے معافی مانگتا اور اللہ سے بھی استغفار کرتا تو اٹ کوڈ بی مچ بیٹر. کہ یہ میرے کسی کی ذہن میں معافی آتا ہے. ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کون کس کے حقوق معاف کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا وہ دلوں کے حال بھی اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس پر. لیکن ڈرنے کی بات ہے نا، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کو اتنا ہرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی معاف بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں ہر ایک کو معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں جو حضرت عائشہ کا واقعہ عفق گزرا، اس پر حضرت ابوبکر نے جب غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں وظیفہ بند کر دوں گا مستہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو جو اپنے لیے معافی چاہتا ہے وہ دوسروں کو کر دے گا. ساتھ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کچھ عرصے بعد کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور یہ بھی دل میں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، لیکن پھر بھی وہ شرمندگی کا احساس مسلسل محسوس ہوتا ہے. تو وہ شرمندگی کا احساس گناہ کی معافی مانگنے کے بعد بھی مسلسل ہوتے رہنا ضروری ہے؟ وہ تو ہونا ہی چاہیے، وہ آگے آئے گا اس کے بارے میں بھی، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور اگر ہو بھی چکی ہے تو یہ جو احساس ہے شرمندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایک عاجزی کی علامت ہے، بندگی کی علامت ہے.
اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہم کو آئندہ پھر اس مصیبت میں پڑنے سے. اگر شرمندگی ہوگی تو پھر اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے, اور اگر شرمندگی ختم ہوگی تو پھر دوبارہ کے بھی چانسز ہیں.